السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ رحمان کے آیت نمبر 33 اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا تھا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا حساب ان قریب ہونے والا ہے، اور ہم بالکل فری ہو کے بس اللہ تعالیٰ اور ہم ہوں گے، اور ہمارا ڈائریکٹ حساب ہو رہا ہوگا۔ مینس اس حساب کی شدت کو دیکھیں، سیویرٹی کو دیکھیں، اس بات کی سیریس پن کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح فری ہو کر فرصت سے صرف اس طرف ہوں گے کہ ہمارا حساب لیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس یوم حشر کے حساب کو آسان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں کہ ہم سے حساب ہی نہ لیا جائے اور ڈائریکٹ جنت الفردوس عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اب ہم آیت نمبر 33 پہ آتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس، کہ معاشر کہتے ہیں بہت بڑے گروہ کو۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10 لوگ، من بہت بڑا ہجوم۔ اے جن اور انس کے بہت بڑے ہجوم، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم سب نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حدود سے، فانفذوا، تو تم سب نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں، لیکن تم نہیں نکل سکو گے، صرف ایک ہی کنڈیشن ہے اس طرح سے نکلنے کی کہ تمہیں اجازت ہو۔ ہمارا حساب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوری فرصت سے ہمارا حساب لے رہے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے جنوں انس کے گروہو، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، آسمان اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اس قطار سے نکل جاؤ، اگر تم اس حساب سے بچ سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لیکن انسان کی بے بسی، اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی ہے کہ تم نہیں نکل سکتے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمیں یہاں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جانے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے نا، ویزا کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہم زمین اور آسمان کی حدود سے نہیں نکل سکتے۔ اور قیامت کے دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس دن تو ہم اس حساب سے جان چھڑا ہی نہیں سکتے۔ اس کا دوسری اینگل یہی ہے نا دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے جنو انس، اگر آج تم سرکشی کر رہے ہو تو یہ سوچ کے کرنا، نافرمانیاں یہ سوچ کے کرنا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن کو نکل سکو گے، اس کے پہرے سے نکل سکو گے، اس کی آنکھوں سے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکو گے؟ نہیں ہو سکو گے۔ کبھی ایسا کوئی سین دیکھا ہے آپ نے کسی فلم وغیرہ میں کہ پولیس اریسٹ کرنا چاہ رہی ہو کسی مجرم کو، تو وہ اس کے گھر وغیرہ کو گھیرے میں لے لے اور باہر تسلی سے کھڑی ہو جائے کہ ہم نے پورے گھر کو سراؤنڈ کر لیا ہے، پورے گھر کا گھیرا لے لیا ہے، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجرم یہاں سے کہیں بھی نکل سکے، اور باہر سے اسپیکر سے اعلان کرتی رہے گی کہ آپ خود کو حوالے کر دو، ادروائز آپ کے پاس نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور تسلی سے کھڑی رہے گی۔ وہ تسلی اسی لیے ہوگی کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ مجرم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اس سے بھی سوئے کیس ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا حساب کا دن آ ہی جانا ہے، آج ہی باز آ جاؤ۔ تمہاری بے بسی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، باز آ جاؤ۔ جب معلوم ہو گیا کہ فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جب اپنی اوقات پتہ چل گئی، تو تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بھی تم میری نعمتوں، قدرتوں، معجزوں کا انکار کرو گے؟ اب بھی تم میری طاقت کا انکار کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو انکار؟ نہیں کر سکتے۔ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب ولک الحمد، اے اللہ ہم بہت بے بس ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ